اللہ کا شکر ہے بچوں کہ یہ موقع ملتا رہتا ہے کہ آپ کو کہانی سنائیں اور اچھے کام شروع کر کے اس کو قائم رکھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ بچے اچھا کام شروع کرتے ہیں، 2 دن کرتے ہیں، تیسرے دن چھوڑ دیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ آج سے روز میں 1 پارہ پڑھا کروں گا، 4 دن پڑھتے ہیں، 5ویں دن یاد ہی نہیں رہتا۔ ایسے ہوتا ہے نا؟ تو پارے کی بجائے آدھا پارہ کر لے، آدھے کا بھی آدھا کر لے، آدھے کا آدھا کرے گا تو کتنا ہو جائے گا؟ پاؤ۔ لیکن پھر پڑھے روز۔ تو کہانی ہم لوگوں نے شروع کی، اور جب تک کوئی شدید مجبوری نہ ہو ہم بھی غائب نہیں ہوتے، آپ بھی غائب نہیں ہوتے۔ اور ابھی تو رمضان آ رہا ہے۔ یہ رمضان کسے کہتے ہیں؟ رمضان عربی زبان میں کہتے ہیں جلا دینا۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آدمی محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، ریاضت کر کے، مشقت اٹھا کر اپنے گناہوں کو خود ہی جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو رمضان اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے، لیکن ماشاءاللہ آپ روزے رکھتے ہیں۔ اور دوسری تیاری رمضان کی وہ شام کو، رات کو تراویح کا پڑھنا ہے، اور یہ قیام بھی رمضان کا حصہ ہے۔ آپ بچوں سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کھڑے ہو کے قیام میں پارے پڑھیے، 1 رکعت میں 1 پارہ، 2، 3، 4۔ آپ اس کسی بچے نے پڑھا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنا؟ 1 پارہ 1 رکعت میں؟ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جی بیٹے، آپ نے 1 پارہ اور 2 رکوع یہ پڑھا ہے 1 رکعت میں؟ تشریف رکھیے۔ دیکھا کتنا اچھا کام کیا جی، 2 رکعتوں میں 1 پارہ پڑھا۔ ان سے تو کم ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ آپ کوشش کیجئے اور اسے آہستہ آہستہ بڑھائیے۔ مثلا آپ نے آدھا پارہ پڑھا ہے، اسے 1 کر لیجئے۔ آپ نے 1 پڑھا ہے، اسے 2 کر لیجئے۔ آپ نے 1 پارہ اور 2 رکوع پڑھے ہیں، آپ آئندہ سے 2.5 پارے پڑھ لیجئے، اور اسے بڑھائیے حتیٰ کہ 10-15 سال کے بعد ایسا دن بھی آئے جب 1 رکعت میں آپ پورا قرآن ہی پڑھ لیں۔ ہو سکتا ہے نا؟ دنیا میں کیا کام ہے جو نہیں ہو سکتا؟ سب کام ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں اللہ کا شکر ہے کہ یہ کہانی چل رہی ہے۔ ہم نے آپ سے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ کہانی آپ کو سنائیں گے۔ کون سی؟ کون سی کہانی؟ کسی بادشاہ کی، کسی شہزادے کی۔ مسلمانوں میں ایک بہت بڑے حکمران عباسی
حکمرانوں میں ہارون رشید تھے، اور یہ بنو عباس نے جب سلطنت سنبھالی ہے تو یہ سلطنت کوئی 650 سال تک چلتی رہی۔ اتنی طویل حکمرانیاں تھیں کہ ایک آدمی خلیفہ ہوا، پھر اس کے بعد اور ہوا، پھر اور ہوا، 650 سال تک اسے خاندان کی حکومت رہی، اور بڑے کام بیٹے انہوں نے کیے ہیں، اتنے کام کیے ہیں، اتنی ترقی دی ہے دنیا میں، علم کو، فنون کو، ہر چیز کو، کہ مستقل کئی جلدوں پر مشتمل ان پر کتابیں لکھی گئیں۔ تو کسی نے ایک عباسی خلیفہ سے مذاق کیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے خاندان سے حکومت آئندہ کون لے گا؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قرب میں دوبارہ آئیں گے۔ یہ بیٹے بڑا پکا عقیدہ ہے، اور اہل السنہ ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ یہودیوں نے ان کے خلاف جو مقدمہ کیا تھا، اس مقدمے میں انہوں نے انہیں سزا دی تھی کہ اس شخص کو مار دو، پھانسی پہ چڑھا دو۔ تو آخری رات جو تھی سیدنا مسیح علیہ السلام کی، یہ انجیل میں بھی آیا ہے، اور ہمارے ہاں تو ہے ہی ہے، ہمارے ہاں تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ انجیل میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو جمع کیا، جو لوگ بھی ان پہ ایمان لائے تھے انہیں، اور انہیں کہا کہ میں اب جا رہا ہوں اور میں ایک مرتبہ پھر آؤں گا۔ یہ جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں پھر ایک مرتبہ آئیں گے۔ اور یہ ایسا عقیدہ ہے جو 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بیٹے ہم اس کے قائل ہیں کہ وہ قیامت کے قرب میں آئیں گے۔ یہودیوں نے انہیں قتل کرنا چاہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ اچھا بھئی یہ بتاؤ سوچ کے کہ یہودیوں نے جو چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دیں، سولی دے دیں، قتل کر دیں، تو انہوں نے کس کو قتل کرنے کا سوچا تھا؟ جلدی بولو، ابھی تو بتایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہی بات ہم نے دوبارہ جواب آپ سے پوچھ دیا۔ انہوں نے کیا سوچا تھا کہ ان کے جسم کو قتل کر دیں یا ان کی روح کو قتل کر دیں؟ روح کیسے قتل ہو سکتی ہے؟ جسم کو قتل کر دیں تو جسم میں اگر روح ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ، وہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے۔ کیا نہیں، انہوں نے کہا یہ جو عیسیٰ علیہ السلام جیسا آدمی ہے، جسم اور روح دونوں ہے نا اس میں، ہم اس کو جب قتل کریں گے تو جسم مر جائے گا اور روح جہاں سے آئی تھی چلی جائے گی۔ روح اور جسم دونوں کا جمع ہونا یہ کہلاتا ہے انسان، بندہ۔ جب روح نکل جائے تو پھر کیا رہ جاتی ہے؟ میت جسم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما قتلوہ، اور یہودیوں نے اسے قتل نہیں کیا،
جو جسم اور روح کا مجموعہ تھا، جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام تھا، اللہ نے کہا کہ انہوں نے نہ اس کی روح کو قتل کر سکے نہ اس کے جسم کو مار سکے۔ روح کو تو ویسے بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ہی انہوں نے اس بندے کو پھانسی پہ چڑھا سکے۔ ہوا کیا؟ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بیٹے جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ان کی روح چلی گئی اللہ کے پاس، غلط کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ وما قتلوہ، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، یہودی قتل نہیں کر سکے، وما صلبوہ، نہ اسے سولی پہ چڑھا سکے، وہ جسم اور روح، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس جسم اور روح دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو جب واپس آئیں گے تو اب کیا ہوگا؟ صرف جسم آئے گا کہ روح آئے گی؟ دونوں آئیں گے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ ہم ایک ہی غیبت کے قائل ہیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت، غائب، جو نظروں سے پنہاں ہو جائے، جو نظروں سے اوجھل ہو جائے، جسے دیکھا نہ جا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق خدا، خلق خدا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، وہ ان کی نظروں سے دور چلے گئے، اور کئی 100 سال کا زمانہ بیت گیا، تقریباً 2000 سال ہو گئے۔ اب وہ آئیں گے کسی وقت، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب آئیں گے، لیکن آنا انہوں نے ہے۔ غائب جو نظروں سے اوجھل ہو جائے، اسی سے ایک لفظ بنا ہے غیبت۔ ایک ہے غیبت۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت سنا ہے؟ بڑی بری چیز۔ چلیے اس کو چھوڑتے ہیں، پھر بات کریں گے غیبت کسے کہتے ہیں۔ غی اور غے فرق ہو گیا نا، غیبت نہیں، غیبت۔ غیبت بیٹے یہ اہل تشیع کے ہاں ہے، ہم اس پہ ایمان نہیں رکھتے، ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں۔ ان کے نزدیک جو آخری امام تھے، 12 اماموں کے قائل ہیں نا وہ، اہل تشیع کہتے ہیں کہ آخری امام جو تھے وہ دنیا سے خود بخود غائب ہو گئے۔ غائب ہونے کے بعد کبھی کبھی وہ لوگوں سے ملنے آتے تھے، کبھی کبھی لوگوں سے ملنے آتے تھے، اسے وہ کہتے ہیں غیبت صغرا، کہ حضرت غائب ہو گئے دنیا سے، کہیں چلے گئے اللہ کے پاس، اور وہ غیبت صغرا ہے، کبھی کبھی سال 2-4 سال میں ملنے کے لیے آتے تھے۔ پھر حضرت نے ایک دن کہا کہ میں آئندہ آؤں گا ہی نہیں، وہ غیبت کبرا ہے ان کے نزدیک۔ وہ کہتے ہیں یہ غیبت کبرا ہے، اور قیامت کے قریب میں وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، غیبت کبرا ختم ہو جائے گی۔ یہ غیبت صغرا، غیبت کبرا، امام کا غائب ہو جانا، قطعاً ہم نہیں مانتے بیٹے کوئی چیز نہیں۔ کوئی امام غائب نہیں ہوا، نہ غیبت صغرا ہوئی نہ غیبت کبرا ہوئی، کوئی ایسی چیز نہیں۔ ایک سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق قرآن حدیث ہر جگہ سے ثابت ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے، خدا جب چاہے گا وہ دنیا میں آ جائیں گے۔ تو یہ امام کی غیبت صغرا اور امام کی غیبت کبرا، یہ جب آپ بڑے ہوں گے نا، کتابیں پڑھیں گے تو اس عقیدے میں آئے گا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ باطل ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ ہم میں اور ان میں فرق۔ اہل السنہ غیبت صغرا، غیبت کبرا دونوں کے قائل نہیں۔ وہ سرے سے اس بات ہی کو ہم نہیں مانتے کہ کوئی امام غائب ہو گئے تھے دنیا سے، انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، ائمہ نے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی لیے یہ جو نظریہ امامت ہے نا بیٹے، اس کی تفصیلات میں جب جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کبھی امام غائب تشریف لے آئیں گے، ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں نہ کوئی امام غائب ہوا ہے نہ تشریف لانا ہے، آنے والی ہستی ایک ہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ علم کلام کی بڑی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ ہمارے نزدیک امامت کا تصور کیا ہے، ان کے نزدیک امامت کا تصور کیا ہے، امام کی غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ یہ کیا ہے۔ جب آپ بڑے ہو جائیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو سب چیزیں معلوم ہوں گی۔ تو آنا کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کسی نے ایک عباسی خلیفہ سے سوال کیا کہ تمہاری حکومت اتنی لمبی ہو گئی، کئی سو سال سے ہو، تو یہ آپ کے بعد کوئی حکومت آپ سے لے گا، آپ کے خاندان سے جائے گی؟ ان کا ہاں۔ ان کا کون؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ہی لیں گے، ان سے پہلے تم دنیا سے ہٹتے نہیں۔ لیکن بیٹے، اللہ کا اپنا ایک قانون ہے۔ عباسی کہاں گئے؟ ختم ہو گئے، اور پھر بغداد اجڑا، اور پھر اس کے بعد عثمانیوں نے سلطنت کو سنبھالا۔ یہ عثمانی ترک پٹھان جو تھے نا، انہوں نے آپ کی امارت اسلامیہ کو کئی سو سال تک زندہ رکھا ہے۔ ان عباسی خلفاء میں ایک ہارون الرشید تھے، بہت نیک آدمی، بہت پرہیزگار آدمی، بہت متقی، ہر روز اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خیرات کیا کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہے جیسے آپ فرض کر لیجئے مہینے میں، آپ فرض کر لیجئے کہ آپ کو گھر سے 100 روپے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں روز اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو آپ یہ کرتے ہیں کہ 4 آنے، چونی ہوتی ہے نا، دیکھیے 25 پیسے اب نہیں ہوتی؟ ارے اچھا، ختم ہو گئی؟ 51 بھی ختم ہو گئی، 52 تو خیر مدت ہوئی ختم ہو گئی، 54 بھی ختم ہو گئی ہیں؟ اوہو، اب پتہ چلا روپیہ تو باقی ہے، کیوں بھی ختم ہو گیا روپیہ۔ فرض کیجئے آپ کو گھر سے ہر مہینے 500 ملتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ بہت اچھا ہے، آپ نے کیا کیا؟ مہینے میں جب آپ کو 500 ملے تو آپ نے 30 روپے الگ کر لیے، اب ہر روز 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، ہر روز 1 روپیہ آپ کسی کو دے دیتے ہیں، ہر روز 1 روپیہ اس کی کوئی چیز خرید کے آپ کسی کو دے دیتے ہیں، تو آپ نے سارا مہینہ 30 روپے میں خدا کی راہ میں خرچ بھی کیا، آپ پہ اتنا بوجھ بھی نہیں پڑا۔ ہارون رشید یہی کرتے تھے، انہوں نے سرکاری خزانے سے ایک منظور کرا لی تھی رقم، وہ جو ان کی ذاتی تنخواہ تھی نا اس میں سے، اور روز صبح اٹھ کے اتنے سونے کے سکے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے غریب لوگوں۔ بڑے کمال کے بادشاہ تھے۔ ان کے زمانے میں ایک علاقہ تھا، وہاں بارش نہیں ہوئی اور قحط پڑ گیا، اور اتنا شدید قحط پڑا کہ جان لبوں پہ آ گئی۔ جان لبوں پہ آنے کا کیا مطلب؟ لب کسے کہتے ہیں؟ ہونٹ کو کب کہتے ہیں؟ لب کسے کہتے ہیں؟ لب فارسی میں کہتے ہیں کنارے کو، صحیح ہے؟ ہونٹ بھی ایک کنارہ ہے نا، اس لیے اسے لب کہتے ہیں، ورنہ اصل میں پرشین میں لب کا مطلب کنارہ، لبے جو، نہر کے کنارے پہ، لبے دریا، دریا کے کنارے پہ، کنارے کو کہتے ہیں اصل میں۔ تو جان لبوں پہ آ گئی، زندگی دشوار ہو گئی، تلخی حیات چھا گئی، زندگی کی تلخی۔ اور زندگی میں جب سخت دن آتے ہیں نا بیٹے، تو حقیقت میں مرد کے لیے وہ انجوائے کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ کی ہمت قوی ہو، آپ کو خدا پہ بھروسہ ہو، مشکل دن زندگی کے آ جائیں، پریشانیاں غالب آ جائیں، گھیر لیں، اب پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی میں۔
بڑے مضبوط اعصاب چاہیے مشکل دن گزارنے کے لیے. صحیح ہے نا؟ کڑوی چیزیں مزیدار ہوتی ہیں یا میٹھی چیزیں مزیدار ہوتی ہیں؟ میٹھی چیزیں مزیدار ہوتی ہیں. اور کڑوی وہ بھی ہوتی ہیں. دیکھا، یہ اس نے صحیح بات کی ہے. کڑوی چیزیں بھی مزیدار ہوتی ہیں. صحیح ہے نا؟ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے. لیمو کا رس کتنا اچھا ہوتا ہے، اور لیمو کا جو چھلکا ہوتا ہے نا، اس میں بیٹے ذرا سی کڑواہٹ ہوتی ہے. لیکن آپ کبھی اس کو لیمو کے چھلکے سمیت لیمو کو گرائنڈ کر کے اس کا شربت بنائیں تو اس میں ذرا سی تلخی تو ہوتی ہے لیکن بہت مزیدار ہوتی ہے. ناصر کاظمی بڑا شاعر تھا. پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر. ناصر زندگی کے جو مشکل دن ہیں نا، انہیں بھی ہنس کے گزار دینا چاہیے. غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، اللہ نے تلخی میں بھی مزہ رکھا ہے. اس لیے جب محنت زیادہ کرنی پڑے، رات رات بھر پڑھنا پڑے، امتحان کے دن آ جائیں اور سنانا پڑ جائے اور استاد کہے کہ آج 5 پارے پڑھنے ہیں، تو بڑا جی گھبراتا ہے. مگر وہ جو کڑواہٹ اور تلخی ہے نا، جب آپ اس کو پورا کر کے پھر آپ سلام پھیرتے ہیں تو پھر آپ کیسے خوش ہوتے ہیں کہ چلو یار، ایک مشکل آئی تھی، گزر گئی. اس سے زندگی ان تلخیوں کو سہ لینے کا نام. صحیح ہے؟ تو ہارون رشید بڑے آدمی تھے، ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا. تو ایک بڑھیا نے بوڑھے سے کہا کہ اب مرتے ہیں اور جان لبوں پہ آ گئی ہے، اور تم ایسے کرو کہ بادشاہ کے پاس جاؤ ہارون کے، اور انہیں کہو کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوئی اور آپ ہمیں کچھ مدد دے دیں، کچھ چیز دے دیں. اس نے کہا چلو میں چلتا ہوں. تو اس نے کہا ایسے کرتی ہوں، تمہیں نئے کپڑے ایک جوڑا رکھا ہے، اسے دھو کے دیتی ہوں اور تم لے جانا ساتھ. سفر لمبا ہے، اور جب بادشاہ کے سامنے جاؤ تو آخری دن جو بادشاہ سے ملنے کا ہے دن، اس میں اچھے سے کپڑے پہن کے جانا. اس نے کہا اچھے تو کپڑے پہن لوں گا، خوشبو بھی لگا، اس کو خوشبو بھی لگا لوں گا. اس نے کہا لیکن یہ بتاؤ، بادشاہ کے یہاں جا رہا ہوں، تحفہ کیا پیش کروں؟ آخر بڑوں کے یہاں جاتے ہیں تو کوئی تحفہ تو پیش کرتے ہیں. تو اس نے کہا تحفے کے لیے اگر پیسے ہوتے تو بادشاہ کے پاس ہی کیوں جاتے، پیسے کدھر سے لائیں؟ تو بوڑھا آدمی سوچتا رہا. پھر اس نے کہا ایک ترکیب ذہن میں آئی ہے، بادشاہ کو ایسی چیز دیتے ہیں جو اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہوگی اور بڑا خوش ہوگا. اس نے کہا وہ کیا چیز؟ اس نے کہا تم دیکھتی ہو ہمارے گاؤں میں جو پانی کا چشمہ ہے نا، کتنا صاف شفاف ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. میں اس ٹھنڈے پانی کا ایک مشکیزہ بھروں گا، گدے پہ رکھوں گا، خود بھی چلا جاؤں گا اور بادشاہ کو پانی پیش کروں گا. بادشاہ نے تو ایسا پانی بغداد میں بھی کبھی نہیں پیا ہو. وہ بڑی خوش ہوئی. اس نے کہا ہاں ہمارے چشمے جیسا پانی تو دنیا میں کہیں نہیں ملتا، اور ہمارے چشمے کا پانی یہ تو دور دور تک جاتا ہے. تو اس طرح کرو، تم مشکیزہ لے جاؤ اور بادشاہ کو پہلے پانی پلانا اور کہنا ایسا پانی تو اپنی زندگی میں نہیں پیا ہوگا. اس نے الغرض کا کیا مطلب؟ الغرض کا مطلب من جملہ. من جملہ کا کیا مطلب؟ جب بات کو سمیٹنا ہو تو کہتے ہیں قصہ مختصر. قصہ مختصر کیا، ٹو کٹ اٹ شارٹ. ٹھیک ہے؟
تو اس نے سارا سامان رکھا، گدھے پہ پانی کے مشکیزے 2 لیے، سربند باندھا، اور ایک اپنے لیے ایک بادشاہ کے لیے، راستے میں پیتا رہا، بہت خوش ہوتا رہا۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ اس نے راستے میں پوچھا کہ بغداد کے کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بغداد یہ بالکل آپ اتنی دیر اور سفر کریں گے اور ظہر تک آپ پہنچ جائیں گے۔ بغداد کو بغداد کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے نام سنا ہے اس کا پہلے؟ اسے کیوں کہتے ہیں؟ یہ کسی زمانے میں، اس کی بہت سی وجہ ہیں، لیکن ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ کسی زمانے میں یہاں ایک بہت بڑا باغ ہوا کرتا تھا، میلوں پہ مشتمل باغ ہوتا تھا، اور اس زمانے کا حکمران وہاں کے عدالت لگاتا تھا، اور یہ اس وقت ایران کا حصہ تھا۔ داد کس کو کہتے ہیں؟ داد کہتے ہیں، شاباش، بہت اچھے، اس نے داد دی، شاباش دی۔ اور داد کے کیا معنی ہیں؟ اور داد کے معنی بتائیے۔ داد کے ایک اور معنی بھی ہیں کہ یہ بھئی آپ لوگ تو کتابیں پڑھتے ہیں، داد انصاف کو بھی کہتے ہیں، داد دینے کو کہتے ہیں، دادن فارسی سے نکلا ہے نا، یہ آپ تو فارسی پڑھتے ہیں، داد انصاف کو بھی کہتے ہیں۔ تو باغ داد وہ باغ جہاں پر انصاف دیا جاتا ہے۔ دنیا میں بیٹے کبھی بھی انصاف نہیں ہو سکتا، امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں انصاف ہو۔ اسی لیے اللہ نے وہ بڑا دن اس لیے رکھا ہے کہ وہ اس دن انصاف کرے گا۔ دنیا میں قطعاً انصاف نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ گواہیوں پہ جج فیصلہ کر دے گا، گواہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے، جج کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، وہ کیا کرے گا۔ اس لیے دنیا میں کبھی بھی انصاف نہیں ہوتا، صحیح ہے نا؟ اس بیکار کام کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے کہ میں دنیا میں انصاف کروں گا اور انصاف ہوگا اور یہ ہوگا، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا یار۔ دنیا میں زیادہ سے زیادہ آپ ایک اچھا نظام قائم کر کے جس حد تک ہو سکے لوگوں کو انصاف فراہم کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ یہ کہنا کہ 100% انصاف ہو جائے گا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوتا، یہ اللہ ہی کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو ذات پاک ہی انصاف کرے گی، وگرنہ انصاف گواہیوں کے طور پہ ہو جاتے ہیں، کچھ اور طریقے بھی ہیں مگر ہوتا نہیں۔ تو باغ داد وہ باغ جس میں انصاف ملتا ہے، پھر ہوتے ہوتے یہ بغداد ہو گیا۔ تو وہ بوڑھا آدمی بغداد پہنچا جناب، بہت خوش، اور اس نے کہا کہ ظہر تک پہنچ جائیں گے، لوگوں نے اسے بتایا تھا۔ وہ ظہر کے بعد پہنچ گیا، ایک حمام میں گیا، نہایا، غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے۔ شام میں حمام ہوا کرتے ہیں گرم پانی سے نہانے کے، بہت عمدہ، ٹرکش بات، ترکی میں بھی حمام ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی شام گئے اس حمام میں ضرور گئے، بہت عمدہ چیز ہے بیٹے۔ ہمارے ہاں تو رواج نہیں، کلچر نہیں ہے، ورنہ شام میں، عراق میں، ترکی میں اور اردن میں ہر جگہ ہم نے دیکھی بھاپ سے غسل ہوتا ہے، سٹیم بات جسے کہتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے اس میں، اور بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امن قائم کرے، اور آپ کبھی ان ممالک کا سفر کریں، آپ دیکھیں کیسی کیسی تہذیب ہے، اور مسلمانوں نے اس دنیا میں کیا کیا اچھی چیزیں دی۔ تو نہایا، اچھے کپڑے پہنے، اور اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ خلیفہ کہاں ملیں گے، ہارون رشید کہاں ملیں گے۔ تو لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے بھئی تمہیں بغداد میں خلیفہ کہاں ملیں گے، وہ تو کبھی کسی سفر پہ ہوتے ہیں، کبھی کسی سفر پہ ہوتے ہیں، البتہ ان کا محل ہے، وہاں جا کے ان کے سیکٹری سے پوچھو محل کہاں ہے، یہاں ہے۔ چل پڑا گدھے کو لیے ہوئے اور مشکیزہ، اس کا لباس بھی عجیب تھا،
شہر والے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے کہ بڈھا بابا پتہ نہیں کس لباس میں کس جہان سے آیا ہے۔ تو ایک جگہ اس نے دیکھا بہت پولیس والے کھڑے تھے، فوج والے بھی کھڑے تھے، مسجد سے باہر ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ اس نے سوچا ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے، نیا نیا آیا تھا۔ اس نے پوچھا پولیس والوں سے کہ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے چچا، خلیفہ وقت ہارون الرشید نماز پڑھنے کے لیے رکے مسجد۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا واہ بھئی میری قسمت کھل گئی، کہاں میں محل میں جاتا اور جا کے پانی پیش کرتا اور مشکیزہ، اور پھر انہیں کہتا کہ کچھ دیں تاکہ ہمارے علاقے میں خوشحالی آ جائے۔ اچھا ہوا خلیفۃ المسلمین یہی مل گئے۔ اب اس نے مشکیزہ اتارا اور کندھے پہ ڈالی، اس کی تنی مشکیزے کی، اور چلنے لگا۔ سپاہیوں نے روکا اور کہا بھی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا خلیفہ سے ملنے۔ انہوں نے کہا اچھا بھئی وہ باہر آتے ہیں، آپ کھڑے رہیے، آپ کو ملا دیتے ہیں۔ اس نے کہا خلیفہ ہے کہاں؟ انہوں نے کہا مسجد میں۔ تھوڑی دیر گزر گئی، پھر اس نے فوج سے پوچھا خلیفہ کہاں؟ انہوں نے کہا بھی نماز پڑھ۔ پھر تھوڑی دیر گزری، اس نے کہا کہاں ہے بھئی، میں نے جلدی ملنا ہے اور میں نے واپس بھی جانا ہے گاؤں، کل میں چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا بابا صبر کرو۔ اس نے کہا دکھاؤ تو صحیح نا، آخر خلیفہ ہوتا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ذرا ادھر آؤ۔ وہ ادھر آیا تو ان کا وہ دیکھو اس ستون کے پاس جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہارون الرشید۔ ہارون الرشید کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھ لی تھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے۔ بوڑھا آدمی تھا، بڑا عقل مند۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا بابا جی آپ مسلمان ہیں؟ ان کا ہاں۔ ان کا کیا کر رہا ہے، آپ کو نہیں دکھائی دے رہا؟ اس نے کہا یہ دعا مانگ رہا ہے۔ اس کا ہاں دعا مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا اوفو یہ تو خود مانگتا ہے۔ اس نے کہا تم کہتے تھے بادشاہ ہے، میں سمجھا یہ کسی سے نہیں مانگتا، یہ تو خود مانگتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے مشکیزہ اتارا، گدے پہ رکھا، تو فوج نے اسے پھر روکا اور کہا باہر آ رہے ہیں، آپ کو ملنا تھا نا، تو ایسے نہ ہو آپ نہ ملیں اور انہیں پتہ چلے تو بعد میں ناراض ہوں ہم پہ کہ کیوں نہیں ملا ہے۔ اس کا میں کسی سے نہیں ملتا۔ انہوں نے بہت کہا تو خلیفہ اتنے میں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں گھر جانا چاہتا ہوں واپس، اور یہ جانے نہیں دیتے۔ اس نے کہا بھی ہوا کیا ہے؟ اب انہیں جو مزاح کی سوجی تو انہوں نے کہا کہ چچا آپ کو ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا میری بیوی بے وقوف تھی اور میں بھی بے وقوف بن گیا اور اب میں گھر جانا ہے۔ اس نے کہا بتاؤ تو کیا؟ اس نے کہا ہمارے ہاں قحط پڑ گیا تھا اور میری بیوی نے مجھے کہا کہ خلیفہ سے جا کے کہیے کہ ہم مر جائیں گے سارے، کچھ گندم بھیجیں، کچھ اناج بھیجیں، کچھ گھی بھیجیں، کچھ زیتون بھیجیں، ہم لوگ ان چیزوں کو کھائیں گے تو زندہ رہیں گے۔ تو میں نے سوچا آپ کے لیے تو میں یہ مشکیزہ پانی کا لایا تھا، تو اب میں واپس چلتا ہوں۔ اس کا پاپا مشکیزہ ہمیں بھی دے جاؤ، بڑا اچھا پانی لائے ہوگے۔ اس سے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مشکیزہ آپ کو دیتا آپ خوش ہوتے، پھر آپ ہمیں پیسے دے دیتے۔ یہاں آ کے میں نے عجیب بات دیکھی کہ میں نے دیکھا آپ بھی دعا کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، تو میرے ذہن میں آیا کہ جو خود کسی سے مانگتا ہے اس ذات سے اگر میں مانگوں تو پھر کیا فرق پڑا، وہ اسے دے دے اور مجھے محروم رکھے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا جب مانگنا اسی سے ہے، اس نے بھی مانگنا ہے اور میں نے بھی مانگنا ہے، تو مجھے گاؤں سے یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں بھی وہیں مانگ لوں گا اللہ سے۔ ہارون کہتے تھے کہ میں نے اپنے سے بڑا آدمی یہ دیکھا۔ انہوں نے کہا پوری خلافت، پوری میری مملکت، اور اتنی بڑی حکمرانی تھی، اتنی بڑی حکومت تھی کہ ہارون الرشید ہنس رہے تھے، کھڑکی میں کھڑے ایسے دیکھ رہے تھے پھر ہنس رہے تھے۔ تو ان کی ملکہ تھی زبیدہ، اس نے کہا کیوں ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بادل کا ٹکڑا جو ہے نا، ہوا اسے دھکیل رہی ہے اور بادل جا رہا ہے، تو میں نے اس بادل کو کہا کہ تو کتنا چلا جائے گا، تو جہاں بھی جا کر برسے گا اس سے جو فصل پیدا ہوگی
اس کا ٹیکس خراج، اس کا پیسہ پھر میرے ہی خزانے میں واپس آ جائے گا، تو جہاں بھی جا تو برسے گا، جہاں بھی پیسہ میرے ہی پاس آنا۔ اتنی بڑی اس کی حکومت تھی۔ کہنے لگا میں نے اس بابے کی بات سنی تو مجھے لگا کہ یہ مجھ سے بڑا آدمی ہے جو اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا تم سے کیا مانگنا، تم جس ذات سے مانگ رہے تھے میں بھی اسی سے جا کے مانگوں، تم کیا دے سکتے اور کیا لے سکتے۔ یہ ہے بیٹے اصل، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، اسی سے زندگی کی ہر ضرورت کو طلب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہنڈیا میں نمک کم ہو جاتا ہے نا، اس کو بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ جوتے نہ ملیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا اللہ ہی سے درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ یہ چیز دے دے۔ ٹھیک ہے نا، اس لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں، آپ جب عبادت کرتے ہیں تو کسی بھی وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیجیے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اسی سے یسألہ من فی السماوات، اللہ نے کہا جتنے بھی آسمان میں ہیں اور جتنے بھی زمین میں ہیں سب میرے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں، کل یوم ہو فی شان، اور ہر دن اس ذات پاک کی نئی شان ہے، ہر دن عنایت کرتا ہے، ہر دن دیتا ہے، ہر دن اپنی مخلوق کو نوازتا ہے، اس کا نہ دینا بھی دینا ہی ہے، اس کی محرومی بھی عطا ہے، وہ نہ دے تو بھی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ مشکل ہے نا، یہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے نا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس کا نہ دینا بھی دینا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ہمارے حضرت سناتے تھے، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے کہ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے ہندوستان میں، فرماتے تھے کہ وہ حج پہ جانا چاہتے تھے تو انہوں نے درخواست دی، قرہ نکلا کرتا تھا، جتنا قرہ نکل آیا اتنے لوگ حج پہ چلے گئے، تو ان کا نام نہیں نکلا، تو ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے حضرت کا نام حج کے لیے نہیں نکلا۔ تو ہم حضرت کے پاس گئے تو حضرت بالکل معمول کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا حضرت آپ کا نام نہیں نکلا، تو انہوں نے کہا پھر اتنے افسوس کی کیا بات ہے، افسوس جیسے ایک آدمی کو ہوتا ہے اتنا تو ٹھیک ہے، اب زیادہ پریشانی کیوں ہے۔ ہم نے کہا حضرت آپ حج پہ چلے جاتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹے آپ کو ممکن ہے کبھی دیر سے سمجھ میں آئے، لیکن یہ وہ بات ہے جو ہم نے آپ سے کہی نا کہ اس کی محرومی بھی عطا ہے، وہ نہ دینے پہ بھی دے ہی رہا ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کو دوری ہے میری پسند دوستو، ان کو دوری ہے میری پسند دوستو، اب تو دوری سے بڑھ کر حضوری نہیں، اب تو دوری سے بڑھ کر حضوری نہیں۔ صحیح ہے، آپ جب بڑے ہو جائیں گے نا، پڑھیں گے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دوری اور حضوری ہوتی کیا ہے، پھر کبھی بات کریں۔ اچھی کہانی ہے بادشاہ کی، ٹھیک ہے، آئندہ انشاءاللہ پھر بات